بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ذکر الہی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت۔ آمش نے ابو صالح سے اور ابو صالح سے حضرت ابو ہریرہ اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایک اور فرشتوں کی جماعت جو ہے پیدا فرمائی، جو زمین کے اوپر ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں تمام فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کہ فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، رب جلیل، مولا کریم، تیرے بندے تیرے ذکر کے اندر مشغول تھے، تیری حمد اور تیری تسبیح اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں وہ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ کہا جی رب، وہ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ کہا کہ ان کی حالت کیسی تھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان کی حالت تیرے عشق میں دیوانے تھے، تیری تسبیح میں دیوانے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ اتنا میرا ذکر کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرنے لگے، مولا انہوں نے تو تجھے نہیں دیکھا۔ کہا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کتنا ذکر کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ کر کتنا زیادہ ذکر کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے، میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیری جو تو نے جہنم کو بنایا، اس جہنم سے تیرے بندے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کریم انہوں نے تو جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے بڑا دور بھاگتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں وہ کس چیز کی تمنا رکھتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کریم وہ جنت کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا انہوں نے تو جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی، کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیرے بندے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی بڑھ کر جنت کی تمنا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہتی ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس جنت کی وہ تمنا کر کے بیٹھے تھے میں نے انہیں جنت عطا کر دی، اور جس جہنم سے وہ ڈر کے بیٹھے تھے میں نے ان سے جہنم کو دور کر دیا، اور جس دیدار کی خاطر میرا ذکر کرتے بیٹھے تھے میں نے ان کے اوپر اپنا دیدار لازم کر دیا۔ اور فرمایا، فرشتے عرض کرتے، مولا ان میں سے تو فلاں فلاں شخص جو تھا وہ تو فلاں کام سے آیا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس مجلس اور اس محافل میں جو آئے اور وہ جو ہے خالی ہاتھ جائے، چاہے وہ جس کام سے بھی آیا تھا ہم نے اسے بھی نواز دیا، اسے بھی جو کچھ عطا کرنا تھا کر دیا۔ یہ ذکر الہی کرنے والوں کے بارے میں حدیث تھی، میں نے جو آپ کو سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل کلمہ جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا اور میری زبان سے ادا ہوا، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ فرمان نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
اللہ تبارک و تعالی اس کے زبان کے ادا کرنے سے، کلمے کی برکت سے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 100 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور صبح شام تک اس کی شیطان سے حفاظت کی جاتی ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس سے کوئی اور بڑھ کر عمل وہ کرتا ہے کوئی عمل نہیں۔ اگر وہ اس کلمے کو زیادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اتنی غنی ہے، جتنا کلمہ پڑھتا جائے گا اللہ اس کے گناہ اور معاف فرماتا جائے گا، اور اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ ہمیں بھی ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ جو زبان ذکر الہی کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے موت آتی ہے تو ہر بندہ پیاسا جاتا ہے قبر کی طرف، مگر جو ذکر الہی کرتا ہے اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، وہ پیاسا نہیں جاتا، اس کو پیاس نہیں لگی ہوتی، وہ زبان تر سے جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کی زبان جو ہے اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کاموں میں جو ہے ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے آگے بڑھ کر حصہ لینے اور ہمیں ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔